السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو جلدی سے کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نیو ایپیسوڈ۔ ہنسا مصروف سے انداز میں چائے کا پانی اور دوسری طرف دودھ چولہے پر چڑھا رہی تھی۔ دامیر کچن میں داخل ہوا۔ میر اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں بڑی کر گیا۔ دامیر نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ دامیر ہنسا کے عقب میں آ کر کھڑا ہوتا اسے پیچھے سے حصار میں لے گیا۔ آہ! ہنسا کسی کا لمس محسوس کرتے چیخ اٹھی۔ دامیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوں، دامیر اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ ہنسا کی سانس سینے میں اٹک گئی اور اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ استغفر اللہ، اگلے بندے کی جان لینا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں؟ ہنسا منہ بنائے پانی میں پتی اور چینی ڈالتی کہنے لگی۔ دامیر اس کے بال کو ٹھیک کرنے لگا۔ لے بھی سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں۔ دامیر مسکراتے ہوئے اسے نظروں کے احسار میں لیے بولا۔ ہنسا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گئی۔ خیریت؟ آپ یہاں جائیں چینج کریں۔ ہنسا مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے خود سے دور کرتی فوراً سے کہنے لگی۔ دامیر اس کے قریب آیا۔ تمہیں دیکھنے آیا تھا؟ دادی کے روم میں تو مجھے بہت اچھا نظر انداز کیا ہے۔ دامیر اس کے چہرے پر نظریں جمائے شکوہ کرتے ہوئے بولا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی۔ توبہ، اللہ کو مانے، میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا تھا۔ ہنسا اس کے جھوٹ پر بڑی آنکھیں کیے اسے بولتے ساتھ چائے میں دودھ ڈالنے لگ گئی اور دودھ کا چولہا بند کر گئی۔ دامیر، چائے بھی تیار ہے اور کافی بھی، آپ جا کر فریش ہو جائیں۔ ہنسا اسے فوراً سے حکم دینے والے انداز میں بولی۔ دامیر خاموشی سے چلا گیا۔ ہنسا مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کل سے ہی اسے سب اچھا لگ رہا تھا۔ دامیر فریش ہو کر ٹی وی لاؤنج میں آیا، جہاں چائے اور ایک کافی کا کپ موجود تھا۔ وہ ہنسا کے ساتھ خالی جگہ سنبھال گیا اور کافی کا مگ اٹھا گیا۔ اسے رات کا سین یاد آیا۔ لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ خیریت ہے نا بھائی؟ آج صبح سے ہی مسکرا رہے ہیں بلا وجہ۔ زمار اسے تنگ کرنے کے لیے ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ کسی نے مجھے سکھایا ہے، ہنسنے سے انسان خوبصورت دکھتا ہے۔ دامیر ہنسا پر نظریں جمائے جواب دے گیا۔ ہنسا شرمندگی سے پلکیں جھکا گئی اور اس تبدیلی پر نہ صرف زمار بلکہ منتہا بیگم بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اور وہ کوئی کون ہے؟ منتہا بیگم فوراً سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر دامیر نے ان کی جانب دیکھا۔ ہے کوئی خاص، بہت اہم؟ دامیر مسکراتے ہوئے منتہا بیگم کو جواب دیتا ہنسا کے گال سرخ کر گیا۔ کافی پینے کے بعد ہنسا اور دامیر روم میں واپس آئے۔ کیا ضرورت تھی یہ سب بولنے کی نیچے؟ پتہ نہیں دادی اور زمار کیا سوچ رہے ہوں گے۔ ہنسا دامیر کی جانب دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر دامیر نے اسے اپنے قریب کیا۔ جو سچ تھا میں نے وہی بولا ہے۔ دامیر اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے کہنے لگا۔ ہنسا اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات بولوں؟ ہنسا اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ دامیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے علاج کروانے چلیں، کیونکہ آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ ہنسا ہنستے ہوئے اسے بولی۔ دامیر سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دامیر، مذاق تھا، آپ پلیز اب دل پر مت لے لیجیے گا۔ ہنسا اس پر نظر ڈال کر تاثرات دیکھتی کہنے لگی۔ دامیر نے ہنسنے لگ گیا۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، ڈرا دیا مجھے۔ ہنسا اسے خفکی سے دیکھتی بولی۔ دامیر اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ ہنسا منہ بسور کر رہ گئی۔ بات مت کریں مجھ سے، ہنسا اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، جس پر دامیر نے اس کا مکمل جائزہ لیا۔ تم میرے لیے تیار ہوئی تھی نا؟ دامیر پیار بھری نظروں سے اسے کہنے لگا۔ ہنسا منہ بنائے دوسری سمت دیکھنے لگ گئی۔ نہیں، ساتھ والے پڑوسی کے لیے۔ ہنسا خفکی سے اسے جواب دینے لگی، جب دامیر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، سینے سے جا لگی۔ تم صرف میرے لیے تیار ہوگی، کسی کی نظر تم پر گئی تو اس کی آنکھیں نکال لوں گی۔ دامیر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا شدت سے بولتا اسے نروس کر گیا۔ دامیر، آپ مجھے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ہنسا اس کے سینے سے لگی آہستگی سے بولی۔ تم کنفیوز مت ہو، میرے قریب بس رہو۔ دامیر اس کے کان کی لو کو چوم کر بولتا اس کی ہارٹ بیٹ تیز کروا گیا تھا۔ دامیر اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا، تبھی ارید خوشی سے کیبن میں داخل ہوا۔ دامیر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مبارک دو، تمہارے بھائی کا اتوار کو نکاح ہے۔ ارید خوشی سے مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگ گیا۔ دامیر بھی اس کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو، دامیر بھی اس کے گلے لگے کہنے لگا۔ ارید مسکرا گیا۔ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ زمار دامیر کے کیبن میں آتا پوچھنے لگا۔ دونوں نے اسے دیکھا۔ ارید کا نکاح ہے اتوار کو، دامیر اسے فوراً سے بتانے لگ گیا۔ زمار اسے مبارکباد دینے لگا۔ میں ہی کنوارا رہ گیا ہوں، زمار مایوسی سے کہنے لگا۔ تبھی فضا کیبن میں فائل لیے داخل ہوئی۔ دامیر سر، یہ فائل۔
فضا سمار کے ساتھ گزرتی دامیر کو تھما گئی اور خاموشی سے جانے لگی۔ فضا، ارید نے اسے پکارا۔ فضا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی ارید سر۔ فضا مسکراتے ہوئے اپنی اینک ٹھیک کرتی پوچھنے لگی۔ سمار کی نظریں اسی پر تھیں۔ اتوار کو میرا نکاح ہے، تم میری بہن کی طرح ہو، میں چاہتا ہوں تم ضرور آؤ۔ ارید مسکراتے ہوئے اسے بولا، جس پر فضا مسکرا گئی۔ کنگریچولیشن سر، میں بھی آپ کو بڑا بھائی سمجھتی ہوں، انفیکٹ آپ سب بھی میرے بھائی ہیں۔ فضا مسکراتے ہوئے ان تینوں کو دیکھ کر جواب دینے لگی۔ سمار کی ہنسی ایک دم غائب ہوئی۔ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں اور نہ بننا چاہتا ہوں، تم مجھے سر ہی رکھو۔ سمار فوراً سے کہتے ساتھ کیبن سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ فضا اسے جاتا دیکھنے لگے، جبکہ دامیر اور ارید نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فضا بھی خاموشی سے چلی گئی۔ تمہیں بھی وہی لگ رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے؟ ارید دامیر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دامیر سر کو خم دے گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، دامیر اسے جواب دیتے ساتھ اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ تو کیا کیا جائے؟ ارید پرجوش سا دامیر سے پوچھنے لگا۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ ابھی رک جاؤ، دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے دو۔ دامیر فوراً سے اسے جواب دینے لگ گیا، جس پر ارید سر کو خم دے گیا۔ تبھی دامیر کا فون بجا۔ دامیر نے فون پر نظر ڈالی۔ ہنزا کالنگ آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ چھائی۔ ارید اس کی مسکراہٹ سے اندازہ لگا گیا۔ تم بھابھی سے بات کرو، میں کام دیکھ لوں، وہ کہتے ساتھ کیبن سے چلا گیا۔ دامیر نے کال اٹینڈ کر لی۔ فضا اس وقت اپنے گھر میں موجود لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے کام کرنے میں مصروف تھی۔ ارے گرینی، آپ مجھے بتا دیتی، میں آ جاتی۔ فضا اپنی گرینی کو اپنے روم میں موجود پا کر فوراً سے کہنے لگی۔ نہیں، میں نے تمہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، سوچا خود ہی آ جاؤں۔ گرینی اسے جواب دیتے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ فضا انہیں دیکھنے لگ گئی۔ فضا بیٹا، تمہاری عمر ہو چکی ہے 23 سال، مگر تم شادی کا خیال ہی نہیں کر رہی ہو۔ میرا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سال 2 سال تک رہوں گی۔ میں چاہتی ہوں میں اپنی نظروں کے سامنے تمہیں تمہارے گھر کا ہوتا دیکھوں۔ گرینی فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ فضا انہیں سن رہی تھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے گرینی، اور شادی کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے شادی نہیں کرنی۔ فضا فوراً سے انہیں جواب دیتے ساتھ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گئی۔ تم کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیتی ہو میری بات کو، گرینی خفکی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر فضا نے انہیں دیکھا۔ گرینی آپ سو جائیں، بلا وجہ مت سوچیں، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فضا انہیں کہتے ساتھ ان کا ہاتھ تھام کر ان کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ گڈ نائٹ، انہیں بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر ان پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولتی دروازہ بند کر کے اپنے روم میں واپس آ گئی۔ لیپ ٹاپ بند کرتی سائڈ پر کر کے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کیا شادی کرنا لازمی ہے؟ فضا آنکھیں بند کیے خود سے سوال کرنے لگی، مگر اسے جواب نہیں ملا۔ کیا میں زبان سے کبھی کہہ پاؤں گی کہ میں انہیں پسند کرتی ہوں؟ آج بول تو دیا کہ آپ سب بھائی ہیں میرے، لیکن ان میں زمار سر تو شامل نہیں تھے۔ میرا تو خیال نہیں وہ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ فضا مایوسی سے دل میں خود سے سوچتی کہنے لگی، بچپن سے لے کر آج تک جس چیز کی میں نے چاہ یا خواہش کی وہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ کیا زمار سر میرے نصیب میں ہوں گے؟ یہی ڈر مجھے بہت دنوں سے لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ فضا زمار کے متعلق مسلسل سوچتی خود سے بولتے ساتھ لائٹ بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آنکھوں میں نیند دور دور تک نہیں تھی۔ ہریرا، ارید آیا ہوا بیٹا، جلدی آ جاؤ، مہرین محترمہ ہریرا کو آواز لگاتی ہوئی بولی، جس پر ہریرا کا جواب جی آئی آیا۔ بیٹا اندر تو آئیں آپ، مہرین محترمہ مسکراتے ہوئے ارید سے بولی، جس پر مسکرا گیا۔ نہیں آنٹی، میں واپسی پر آ جاؤں گا، ارید مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگ گیا، جس پر وہ سر کو خم دے گئی۔ تبھی ہریرا آئی۔ ارید کی نظر اس پر گئی۔ پنک کلر کے ڈریس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ کیے، میک اپ کے نام پر لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ وہ اس وقت بھی ارید کو بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ دھیان سے جانا ٹھیک ہے بیٹا، وہ مسکراتے ہوئے ہریرا اور ارید سے کہنے لگی۔ ارید سر کو خم دیتا گاڑی کی جانب بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ اس نے ہریرا کے لیے کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ ارید خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ تو کہاں چلنا پسند کریں گی آپ؟ ارید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بات کا آغاز کرتا پوچھنے لگا۔ ہریرا نے اسے دیکھا۔ جہاں بھی لے چلیں، وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ارید نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگ گیا۔ آپ اتنی ہی خاموش طبیعت ہیں یا میرے سے بات کرنے میں ہچکچا رہی ہیں؟ ارید اسے دیکھتا سوال کرنے لگا۔ ہریرا نے اسے دیکھا۔ آپ سے بات کرنے میں ہچکچا رہی ہوں، ورنہ میری امی تو کہتی ہیں میری زبان کبھی رکتی نہیں ہے۔ ہریرا اسے دیکھتے ہوئے صاف جواب دے کے ارید کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میرے سامنے بھی نہیں رکے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دینے لگ گیا۔ ہریرا مسکرا گئی۔ وہ اس دن چاکلیٹس کے لیے شکریہ، ہریرا کو یاد آتے ہوئے فوراً سے بولا۔ ارید سر کو خم دے گیا۔ ارید نے ایک مال کے باہر گاڑی روکی، گاڑی پارک کر کے وہ دونوں مال میں داخل ہوئے۔ یہ کیسا ہے؟ ہریرا بہت ڈریسز دیکھنے کے بعد ایک پسند کرتی ارید کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیوٹیفل،
ارید مسکراتے ہوئے جواب دینے لگ گیا۔ حریرہ مسکرا گئی۔ ہے نا، مجھے بھی بہت اچھا لگا ہے، یہی پیک کروا لیں؟ حریرہ خوشی سے کہتے ہی ساتھ فوراً سے بولی، جس پر ارید سر کو خم دے گیا اور شاپ والے کو پیک کرنے کا بول دیا۔ ڈریس لینے کے بعد دونوں فوڈ کارنر میں چل دیے تھے۔ فرسٹ ٹائم میں نے آپ کو یہاں دیکھا تھا جب آپ نے بوتل گرا دی تھی، ارید سینڈوچ کھاتے ہوئے اسے دیکھ کر بتانے لگا۔ حریرہ یاد کرنے لگی، جب میں ہنزا کے ساتھ آئی تھی؟ حریرہ اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگے، جس پر وہ سر کو خم دے گیا۔ کیا آپ کو میں پہلی نظر میں اچھی لگ گئی تھی؟ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے سوال کرنے لگ گئی۔ پیاری لگی تھی، مگر اچھی آپ مجھے دامیر کے نکاح پر لگی تھی۔ اس دن عہد کر لیا تھا کہ آپ کو اپنا بنا کر رہوں گا، ارید اسے نظروں کے اظہار میں لیے بتانے لگا۔ حریرہ شرم سے پلکیں جھکا گئی۔ مجھے تو کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا میرا خواب حقیقت ہو رہا ہے۔ حریرہ نظریں جھکائے ارید سے بولی۔ ارید مسکرا دیا۔ تو کیا آپ کا خواب میں تھا؟ ارید شوخیہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگا۔ حریرہ ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مگر آپ جیسا شخص جو لڑکی کی عزت کرنا جانتا ہو، وہ فوراً سے مسکرا کر اسے بتانے لگی، جس پر وہ مسکرا گیا۔ میرے خیال سے اب گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ حریرہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس پر وہ سر کو خم دے کر بل پے کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ دونوں نیچے چل دیے۔ اس دوران بھی ارید اس سے کچھ ایسا بولتا جس پر حریرہ مسکرا جاتی۔ وہ دونوں مال سے باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر واپس جانے کے لیے چل دیے۔ یہ کچھ گھنٹے بھی دونوں کے لیے بہت خاص تھے۔ دامیر بیڈ پر بیٹھا ہنزا پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ سلام پھیر کر ہنزا نے نظریں دامیر کی جانب کی۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر مسکرا گئی۔ تمہیں شاپنگ پر جانے کا دل نہیں کرتا ہے؟ دامیر اسے دیکھتے فوراً سے پوچھنے لگا۔ ہنزا نے اسے دیکھا۔ کرتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ جانے کا۔ ہنزا اسے جواب دیتے ساتھ دعا مانگنے لگ گئی۔ دامیر اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیوں؟ دامیر ہنزا کو جانماز لپیٹتے دیکھ کر فوراً سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ ہر بیوی کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں، مگر شوہر صاحب خود ہی لے آتے ہیں۔ ہنزا جانماز رکھ کر بیڈ پر آتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگ گئی۔ دامیر نے اسے اپنے قریب کیا۔ کل ہم چلیں گے، میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا۔ دامیر اسے اپنے حصار میں لیے پیار سے بولا۔ ہنزا انہیں مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہ کریں، کہیں خوشی کے مارے بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں میں۔ دامیر ابراہیم شاہ میرے لیے اپنا کام چھوڑیں گے؟ ہنزا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ دامیر مسکراتا اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم میرے کام کیا، ہر چیز سے زیادہ اہم ہو چکی ہو۔ دامیر دل میں اس پر نظریں جمائے خود سے بولا۔ ہنزا اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا دامیر، میں کل ممانی کے گھر رک جاؤں؟ پرسوں حریرہ کا نکاح ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ ہنزا اسے دیکھتے ہوئے چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے اس سے اجازت مانگنے لگی۔ اچھا کل دیکھیں گے۔ دامیر ابھی منع کرنے کے بجائے اسے خوش کرنے کے لیے بولا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی اور خاموش ہو گئی۔ آپ سو جائیں؟ ہنزا اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ دامیر نے اسے دیکھا۔ باتیں کرتے ہیں نا، ایک یہی وقت تو ہوتا ہے ہم دونوں کے پاس۔ دامیر اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ آپ نے مس کیا مجھے؟ ہنزا اس کے سینے پر سر رکھے مسکرا کر پوچھنے لگی۔ بہت، میرا دل کر رہا تھا تم میری نظروں کے سامنے ہو۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے صاف لفظوں میں جواب دے گیا۔ ہنزا مسکرا گئی۔ تم نے کیا کیا گھر میں؟ دامیر اس سے سوال کرنے لگ گیا۔ ہنزا اسے بتانے لگ گئی۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ ان دونوں کا ساتھ ایک دوسرے کے لیے بے حد خاص ہوتا چلا جا رہا تھا۔ صبح ہنزا فریش ہو کر روم میں آئی تو دامیر اٹھ چکا تھا۔ گڈ مارننگ، ہنزا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ دامیر مسکرا گیا۔ اسے صبح صبح نظروں کے سامنے موجود دیکھ کر اسے خوشی ملتی تھی۔ مارننگ، وہ مسکرا کر اسے جواب دیتے ساتھ اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر آیا تو بیڈ پر اس کے کپڑے، جوتے اور ٹائی سب موجود تھا، مگر ہنزا روم میں نہیں تھی، شاید بریک فاسٹ بنانے چلی گئی تھی۔ وہ بھی کپڑے پہن کر بال بنا کر فارغ ہوا تھا۔ تبھی ہنزا کمرے میں داخل ہوئی اور ٹائی اٹھا کر اس کے پاس آئی۔ دامیر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ ہنزا اس کے ٹائی باندھنے لگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دن کا سب سے خوبصورت لمحہ تمہیں اپنے قریب محسوس پا کر ہوتا ہے۔ دامیر اس پر نظریں مرکوز کیے دل میں بولا۔ نہ جانے وہ اسے اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتا تھا۔ ٹائی باندھنے کے بعد اس کا کوٹ ٹھیک کرتی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ دامیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ چلیں؟ دامیر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی اور دونوں نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا سجا ہوا تھا۔ وہ دونوں آ کر اپنی اپنی کرسی سنبھال گئے۔ زمار اور منتہا بیگم بھی وہاں موجود تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اب شادی کر لوں، ارید بھائی سے 2 سال ہی چھوٹا ہوں گا نا دادی؟ زمار منتہا بیگم کی طرف دیکھتا ہوا فوراً سے کہنے لگا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے کیا؟ منتہا بیگم فوراً سے اس سے پوچھنے لگی۔ زمار نے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فضا کا چہرہ لہرایا۔
ابھی تک تو نہیں، اگر ہوئی تو بتاؤں گا، زمار انہیں جواب دیتے ہوئے ناشتہ کرنے لگ گیا، جس پر وہ مسکرا گئی۔ کوئی تو ہے، ورنہ شادی کا خیال کیوں آتا یوں اچانک؟ ہنزا فوراً سے اسے بولی، جس پر وہ زمار اسے دیکھنے لگ گیا۔ کوئی ہوئی تو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا، زمار ہنزا کو آنکھ دبا کر بولتا مسکرا گیا۔ ٹھیک ہے، انتظار ہے مجھے، ہنزا مسکراتے ہوئے اسے بولی۔ زمار ہنس دیا۔ دادی، اس کے بعد آپ نے دوا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ہنزا فوراً سے منتہا بیگم کو یاد کرواتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہنزا بچی تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت زیادہ، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، منتہا بیگم ہنزا کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، جس پر ہنزا مسکرا گئی۔ دامیر اسے دیکھنے لگ گیا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو دینا ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔